اس کو شرح کلام رضا میں مفتی محمد غلام حسن قادری صاحب نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو دنیا میں کبھی دکھ نہیں آیا، ہمیشہ اس نے سکھ لیا ہے، امیر کے گھر پیدا ہو گیا، محلات بے شمار، دولت بے شمار، اپنی دولت کا بھی اندازہ نہیں، ساری عمر ڈرائیونگ کر کے لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، نوکر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف نوکر، ساری عمر سکھ کی زندگی گزاری ہے، کبھی ایک کانٹا بھی حتی شوکا، یہاں تک کہ مصیبت کا ایک کانٹا بھی اس کو نہیں چبھا، لیکن دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں اس نے گزاری ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں نہیں گزاری۔ اب جب دنیا سے جائے گا نا قبر میں، قبر کے بعد حشر، اب حشر میں اس کو پکڑا جائے گا، فرشتے پکڑیں گے، ساری عمر نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہے، جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں ایک غوطہ اس کو دیں گے، اب پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کچھ سکھ پایا تھا، کچھ چین پایا تھا، جس نے ساری زندگی کے تمام لمحات سکون میں بسر کیے ہیں، ایک لمحہ بھی جس کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، دنیا میں ایک لمحہ بھی جس میں مصیبت نہیں آئی، ساری عمر آسائش میں آرام میں زندگی بسر کرتا رہا ہے، اب جب جہنم کی ہول ناکی میں ایک اس کو غوطہ دیا جائے گا نا، جہنم کے عذاب میں باہر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی آرام ملا تھا، آسائش ملی تھی؟ پکار اٹھے گا رب العالمین، الہ العالمین، میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، آرام دیکھا ہی نہیں، آسائش دیکھی نہیں، آرام کیسا ہے؟ پھر اس کے مقابلے میں اس شخص کو لایا جائے گا جس کی ساری عمر دکھوں میں گزری ہے، کبھی باپ فوت ہو گیا، باپ کا دکھ آ گیا، کبھی ماں بیمار ہوئی، ماں فوت ہوگی، ماں کا دکھ آ گیا، کبھی بیٹے کا دکھ آ گیا، کبھی بیٹی کا دکھ آ گیا، کبھی جو ہے اولاد کا دکھ جو ہے وہ آ گیا ساری عمر، کبھی بھائی کی جدائی کا دکھ آ گیا، ساری عمر دکھوں میں گزاری ہے، سکھ چین نہیں ملا، بڑی مشکل زندگی بسر کرتا رہا ہے، زندگی کا زیادہ سفر پیدل ہی طے کیا ہے، مشکلات سے چلتا رہا ہے، مشکلات سے لڑتا رہا ہے، لیکن زندگی کے لمحات اللہ کی نافرمانی میں نہیں، رب العالمین کے حکموں کی تعمیل میں بسر کیے ہیں، زندگی کا ایک لمحہ عبادت میں گزارا ہے، قرآن پڑھتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا ہے، قیام رکوع سجود کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، حج فرض ہوا حج کیا، صاحب استطاعت تھا، زکوٰۃ واجب ہوئی زکوٰۃ ادا کی، غریبوں کا حق ان کو دیا، یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرتا رہا، اور مشکلات بھی آئیں ان کا بھی سامنا کرتا رہا، اولاد کو پالنا اس وقت انتہائی مشکل کام ہے، بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ اولاد پالنی مشکل ہے، میں نے کہا مشکل ضرور ہے، لیکن پالے گا، یہ پالنا تیرے کے لیے جنت کا سبب بن جائے گا، تیرے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا، اور وہ شخص کامیاب ترین شخص ہے جس نے آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، اپنی اولاد کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، دین کے مطابق اپنی اولاد کو ڈھالا، اس طرف لایا دین اسلام، اپنی اولاد کو دین کی طرف لایا۔ سارے لوگ ہیں جن کے بچے یونیورسٹیوں میں تو پڑھتے ہیں، وضو کے فرائض کا ان کو پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں، نماز ادا کرنی آتی نہیں، ختم نبوت کا پتہ نہیں، اس سے بے بہرا ہے۔ اب ان کی تربیت کیسی کر رہا ہے؟
تیرا مزاج اسلامی نہیں، دینی نہیں، تیرا مزاج انگریزی ہے، تیرا مزاج غیر اسلامی ہے، تیرا مزاج غیر دینی ہے۔ اگر دینی مزاج ہوتا پہلے بچے کو قرآن صحیح پڑھاتا، نماز کا طریقہ اس کو سکھلاتا، پھر تیرا بچہ یونیورسٹی تک پہنچتا، وہاں پر بھی رسول اللہ کے نام کی صدا لگاتا ہوا نظر آتا۔